طرف کھینچا، کیا منظر ہوگا اور آدمی کو تکلیف کیسی ہوگی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پیر پکڑ لیا اور پیر گھس گئے اندر اور جا رہا ہے نیچے اور چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بچانے کی دہائیاں دے رہا ہے۔ قرآن کہتا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے بھی دھسا دیا اور اس کی تجوریوں کو بھی دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کے چیلے چمچے دم چھلے، دیکھا ہوگا جو ذرا کچھ جو ہے وہ ارب پتی ہو جائے، کروڑ پتی ہو جائے، کچھ 2 4 5 گاڑیاں ہو جائے تو 2 4 10 20 لوگ جو ہوتے ہیں وہ بس اس کو چڑھانے میں اور کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا چلاتا رہا اور زمین اسے پکڑ کے کھینچتی رہی، آخر کار وہ پورا کا پورا تجوری سمیت زمین میں دھسا دیا۔ بتاؤ اللہ اس سے راضی تھے کہ ناراض تھے؟ تو مال اللہ جو دیتے ہیں اس کے لیے یہ معیار نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی۔ اللہ تو قرآن میں یہ کہتا ہے، عجیب بات اللہ نے فرمایا، اللہ نے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ عجیب بات، آج ہم رال ٹپکا، کسی کا اچھا گھر دیکھ لیا رنگا چنگا، اور کسی کی بڑھیا گاڑی دیکھ لی رال ٹپکا رہا، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کی زندگی شراب میں گزر رہی ہے، اس کی زندگی نماز کو چھوڑ کر گزر رہی ہے، اس کی زندگی میں بدتمیزیاں ہیں، اس کی زندگی میں شرارتیں ہیں، اس کی زندگی آوارہ ہے، اس کے بچے آوارہ ہیں، یہ سب نہیں دیکھ رہا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ ارے بولو، گھر کی رونق دیکھ۔ میرے عزیز و بزرگ دوستو، کبھی جو بہت مالدار ہیں، کبھی ذرا ان کے پاس بیٹھ کے ان کے دل کی بات دیکھنا تو ان کے دل اتنے دکھی ہوتے ہیں، شاید کہ ان کو اتنا بھی سکون نہیں ملتا ہے جتنا سکون ایک رکشہ چلا کر اپنی زندگی گزارنے والے کو۔ اور ہم رال ٹپکا رہے ہیں، اس کی الجھن، اس کی بے چینی، اس کی بے قراری پر کیا کر رہے ہیں؟ رال ٹپکا رہے ہیں۔ تو جب اسے دھسا دیا گیا تو میں کہتا ہوں قرآن میں عجیب بات اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کہہ رہے ہیں، اگر ہمیں اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ بگڑ جائیں گے، سارے لوگ کفر کی طرف چلے جائیں گے، سارے لوگ جو ہے وہ نافرمانی کی طرف چلے جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، کہ جو کافر لوگ ہیں، جو اللہ کے دین کو کیا کرتے ہیں؟ مٹانے کے لیے تیری چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے گھر ایسے بنا دیتے کہ ان کی دیواریں اور ان کی چھتیں اور ان کے زینے اور سیڑھیاں سونے اور چاندی کے ہوتے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو تو بیچاروں کو آخرت میں جلنا ہے، بھننا ہے، خون اور مواد کا اور انتہائی سخت ترین بدبودار پانی پینا ہے اور آگ میں جھلسنا ہے، وہاں کے بچھو ان کو ستائیں گے، وہاں کے سانپ ان کو ڈسیں گے اور وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائیں گے اور پھر انہیں نکالیں گے۔ اور فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جو ہے وہ جل جائیں گے اور ان کی کھال جھلس جائے گی، پھر سے خدا ان کو اچھی کھال دے گا، پھر وہ جھلسے گی، پھر وہ تڑپیں گے، پھر وہ مچلیں گے، اور جب پانی مانگیں گے تو پانی کی جگہ پہ ان کو مواد اور بیف اور دوزخیوں کا لہو اور اس کا خون
جو جمع ہوگا ایک جگہ اور وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر پیئیں گے. ایسی بدبو ہوگی کہ اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے زمین کے لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے. ان کو یہ ملے گا، ان کو یہ ملے گا. دنیا ان کی جنت ہے. فرمایا وہ جتنا زیادہ ان کو عہدے مل جائے، جتنا زیادہ وہ مستی کر لے، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلنا، بچھوؤں کا ڈسنا، سانپوں کا ڈسنا، اور یہی غلیظ اور گندا اور بدبودار پانی ان کو پیئیں گے اور زقوم کا کڑوا پھل کانٹے دار کھائیں گے. کھانے کے بعد فرمائے یہ پانی پیئیں گے اور جب اندر جائے گا تو ان کی ساری آنتیں کاٹ کاٹ کے پاخانے کے راستے سے باہر. دنیا کیا ہے؟ آدمی ہم یہ تمنا کریں غیروں کے بنگلوں کو دیکھ کے، ہم یہ تمنا کریں غیروں کی گاڑیوں کو دیکھ کے. خدا نے ہمارے لیے وہ بنگلے تیار کیے ہیں، خدا نے ہمارے لیے وہ گاڑیاں تیار کی ہیں جن کو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. لیکن اس وقت جب ہم ان غیروں کی چیزوں کی تمنا نہ کر کے اپنے آقا کے طریقے پر زندگی گزار کے جائیں، ہمارے ان کے خواب برابر ہو گئے. اللہ کی مدد کیوں رک گئی؟ ہمارے کیا خواب ہیں کہ صاحب اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، اچھا یہ ہو، اور غیروں کی کیا تمنا؟ ارے بولو کیا تمنا ہے؟ ان کی بھی یہی تمنا ہے. ہمارے میں بھی صاحب حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، جھوٹ بول کے آئے، بےایمانی سے آئے، کہیں سے آئے، لیکن وہ اچھا ہونا چاہیے. اور ان کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ تو حلال جانتے نہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور جھوٹ سچ ان کے یہاں بھی ایسے ہے. ہم میں ان میں مارکیٹ میں تجارت میں کاروبار میں فرق کیا رہ گیا؟ پھر صاحب اللہ ہمارے ساتھ مدد کرے اور ان کو صاحب جو ہے وہ کر دے. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف؟ اس لیے یاد رکھیے اسے، جو آدمی کم مال کے ساتھ ہے، کم پیسوں کے ساتھ ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے اللہ کے حکموں کے ساتھ، نبی کے طریقے کے ساتھ، نبی کی شریعت کے ساتھ، وہ یاد رکھیے کہ 100% وہ کامیاب ہے. اور کل کو جو اسے ملنے والا بنگلہ ہے، ساری دنیا مل کے اس بنگلے کے ایک کوڑے ہوتا ہے، ایک کوڑے کی جگہ پوری دنیا مل کے اس کی قیمت نہیں لگا سکتی. اس لیے ہم پیدا ہوئے رال ٹپکانے کے لیے، اور صاحب کسی کے گھر کی تمنا کرنے کے لیے، کسی کا گھر دیکھ کے. آپ دیکھیے ہم سب کے آقا تاجدار بطحا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی؟ آپ اللہ کے چہیتے تھے؟ آپ اللہ کے لاڈلے تھے یا نہیں تھے؟ ارے بولو تھے. کتنا بڑا آپ کا گھر تھا؟ ہاں، کتنی بڑی حویلی تھی آپ کی؟ کتنا بڑا بنگلہ تھا؟ اتنا بڑا تھا کہ جب آپ اپنے کمرے میں آرام کرتے تھے اور تہجد کے وقت آپ نماز کے لیے اٹھتے تھے تو اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پیر سمیٹنے پڑتے تھے تاکہ آپ سجدہ کر سکیں. اتنی جگہ نہیں تھی کہ ایک آدمی لیٹا ہو اور دوسرا آدمی سجدہ کر سکے. اتنا بڑا. ہم نبی کے عاشق، نبی کے ماننے والے، اور صاحب حرام کام کر کے، برائی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، نماز چھوڑ کے، دین کی محنت چھوڑ کے، گشت چھوڑ کے، ملاقات چھوڑ کے، اللہ کے دین کا کام چھوڑ کے، آج ہم اپنی حویلی بنانے کے لیے لگے ہوئے. آپ کا